ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا تو رحیم ہی نہیں اے خدا، تو رحیم سے بھی رحیم ہے، تو کریم ہی نہیں اے خدا، تو کریم سے بھی کریم ہے۔ ہم نے کیسے کیسے گناہ کیے پر تو نے دیکھے اور معاف کیے، تو ہے مہربان میرے خدا، تو غفور ہے، تو رحیم ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک دے اج دے چوتھا خطبہ جمعۃ المبارک دی میری اور تہاڈی بر وقت باذوق حاضری جو کہ جامع مسجد قباء عمر چوک گرین ٹاؤن شپ لاہور دے اندر ہو رہی ہے، اور ایک خصوصی شفقت اور خصوصی پیار اور خصوصی محبت بابا جماعت بقیت السلف عظیم مذہبی بزرگ رہنما محترم شیخ صوفی مقبول احمد صاحب حافظ اللہ مدان اللہ بطول حیاتی عفی اللہ عنہ دی وجہ کر کے، اور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا قاری عبد الرحمن ثانی صاحب حافظ اللہ، اور نوجوان فاضل عزیز بھائی اور میرے شاگرد محترم جناب مولانا عبد الوحید غفاری صاحب حافظ اللہ، اور محترم بھائی عمران صاحب، اور اس مسجد کے تمام نمازی، تمام جماعتی، تمام ساتھی، تمام بزرگ، نوجوان، چھوٹے بچے، طالب علم بھائیوں سمیت جس دوست ساتھی نے محبت پیار کا اظہار فرمائے دامے درمے سکھنے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سبنا نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو مقام قرآنی میں خطبہ مسنون اندر پڑھیا ہے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ بڑی معروف آئے کریمہ ہے، اور آئے کریمہ سرور کائنات امام القبلتین جد الحسن والحسین تاجدار ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم دی شان اقدس و اطہر اعلیٰ اولا بالا دے حوالے نال ہے، یعنی حضور علیہ السلام دیاں صفات حمیدہ اللہ نے اس آئے کریم اندر بیان فرمائی ہیں۔ تھوڑا جتنا غور فرما لیجئے۔ یا ایھا النبی فرمایا ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ دی نبوت کا ذکر آیا کہ تسی نبی جے ساڈے، پھر آگے آپ دی رسالت کا تذکرہ ہے، انا ارسلناکا محبوب اصل نے تو رسول بنا کے بھیجا ہے، تو نبوت رسالت دینے والے ہم ہیں،
اور پھر آگے آپ دے پیغامبر ہون دا، اللہ دیاں خبراں وہی دے میسج پہنچان دا بیان ہون دے بعد پھر آپ دیاں پیاریاں پیاریاں سنیاں سنیاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں میرے اللہ نے قرآن پاک دی آئے کریم اندر حضور دیاں صفتاں تے شاناں بیان فرمایا۔ کی فرمایا؟ فرمایا شاہداں و مبشراں و نذیرا۔ سبحان اللہ۔ محبوب تو انو اللہ نے شاہد بنائے، مبشر بنائے، نذیر بنائے، وداعیاً اللہ، اور تانوں دائی اللہ بنائے، تسی اپنے رب پر لوگاں نوں بلان والے جے۔ اور حد ہو گئی، کمال ہو گئی، رب العالمین نے قرآن پاک اندر بیان فرمایا کہ جو میرے وال میری مخلوق نو بلان والا دائی ہوئے، او دے تو شان والا اونچا کون ہو سکتا ہے؟ او دے تو اچھی بات دعوت کدی ہو سکتی ہے؟ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وداعیا الی اللہ باذنہ۔ اور آگے کمال پیار ہے حضور دی شان، اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ محبوب ہم نے آپ کو سراج منیر بنایا، روشن سورج۔ سبحان اللہ۔ جنیاں صفات بیان ہوئی یعنی کلی کلی تے میں گفتگو کراں تو کافی سارا وقت ہے، چونکہ جمعے دی نشست مختصر ہوتی ہے۔ ایک جو سرکار دی صفت پاک بیان ہوئی ہے نا، صفت نذیر، او دے تے آپا تھوڑی جنی غور کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب اساں تانوں مبشر بھی بنائے تے نذیر بھی، یعنی ہر پیغمبر رسول نبی مبشر بھی ہے نذیر بھی ہے، مبشرین و منذرین، یعنی جنت دیاں بشارتاں بھی عوام نو دینے والے اور اللہ دی جہنم اور عذاباں کو لو ڈران بھی والے۔ اسی طریقے نال حضور علیہ السلام شاہد بھی نے، مبشر بھی نے اور نذیر بھی نے، بشارتاں بھی دینے والے جنت دیاں اور جہنم کو ڈران والے بھی۔ اللہ اللہ صدقے قربان جائیے، تھوڑا جنہ ذوق ملائیے تے اللہ سونے دی گل کریے، اس دے محبیب دی گل کریے، صحابہ اہل بیت دی گل کریے نبی دے فرمان تے شان دی گل کریے رب دے قرآن دی گل کریے، حق دے اعلان دی گل کریے۔ بشارتاں کنیاں کنیاں پیاریاں حضور نے ارشاد فرمائیاں نے، آؤ ایک جھلک تانوں میں ملاحظہ کروانا۔ میرے اور تواڈے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے نے، خوشخبری دے رہے نے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان النبی فی الجنہ، میں نبی بھی جنت میں، بلکہ کلا جنت جانا ہی نہیں ہے، میرے نبی نے جنت دا بوا لاہنا وے۔ سبحان اللہ۔ جب تک آپ نے نہیں جانا ادو تک جنت دا بوا لینا ہی کوئی نہیں ہے، اور شفاعت آپ دی چلنی ہے قیامت دے میدان محشر دی اندر۔ تائیں تے اسی محبت نال پیغام دیندے پھردے ہاں، دن حشر نو سجدے کر کر کے ساڈے پیر نے رب نو منا لینے، ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینے۔ اوتھے کل نبیاں جدوں نہ کرنی، کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی۔ اوتھے کل نبیاں ساڈے آقا نو اپنا سردار بنا لینے، دن حشر نو سجدے کر کر کے ساڈے پیر نے رب نو منا لینے۔ فرمایا ان النبی فی الجنہ، فرمایا و ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و سعد فی الجنہ و سعید فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ۔ اے او میرے نبی دے یار نے پیارے پیارے، جنہاں دیاں سینیاں تے اللہ نے رضا تے رحمت دے تغمے سجا چھڈے نے، انہاں دیاں جیباں دے اندر میرے رب نے جنت دے ٹکٹ پا چھڈے نے۔
اے او میرے نبی دے صحابہ ہیں جنہاں دے بارے میں گلی گلی کہنا اور میں کیا سی ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی میرے نبی دے نی جتنے بیلی اور پھول گلاب نی وانگ چمیلی جڑا من دا نہیں نہ پیاریاں نو شالا پٹ دا پھرے او گلی گلی صدیق عمر عثمان علی ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پیا کردا فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا فرمایا میرے محبوب اللہ نے تو مبشر بنایا ہے اور اسی تو نذیر نذیر دا منع کیا ہے اللہ دے عذاباں کو ڈرانے والے جہنم دے کو ڈرانے والے ایک اور مقام اللہ دے قرآن تو سن لینا بڑا پیارا منظر یاد آیا اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پیا کردا فرمایا انذر بھی عشیرتک الاقربین فرمایا ڈرائیے اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے میری مخلوق کو میرے عذابوں سے انذر بھی عشیرتک الاقربین ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا قرآن سن دے جانا اپنا ایمان تازہ روشن کر دے جانا اے رب دا قرآن پہ پڑھدا سورہ مدثر ایتاں پہلیاں حق دا اعلان پیا کردا فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر انذر اوتے فرمایا ونذیرا ایتھے فرمایا فانذر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر تمنن تستكثر ولربك فاصبر اللہ نے فرمایا اے مدثر اے چادر اوڑھ کے سونے والے میرے محبوب قوم کھڑے ہو جائیے فانذر ڈرائیے ڈرائیے میرے بندیاں نو میرے اصحاباں دے کولوں نا اچھا مبشر بھی بن کے آئے حضور نذیر بھی بن کے آئے لیکن انہاں دونوں صفتاں دے وچوں جڑی سب تو اہم صفت او صفت نذیرہ وے ہاں ہاں تھوڑی سی توجہ فرما لینا اگرچہ بشارت دینے والے جنت کی خوشخبریاں سنانے والے مبشرم یہ بھی بڑی شان والی خوبی ہے اور صفت ہے لیکن جو نذیرہ صفت ہے نا یہ مبشر سے بھی اہم ہے فار ایگزامپل مثال دے طور پہ کوئی بندہ تنوں کہندا ہے بھی ایس یکم تے تسا کمیٹی پائی ہو سی بھائی تہاڈی نکل رہی ہے خوشخبری ہے وہ بندہ خوش ہو جاندے چلو عید اچھی لنگ جائے گی پیسے مل جان گے ایک تہاڈا دوست ہے بڑا خیر خواہ بڑا ہمدرد بڑی محبت پیار والا وہ کہندا ہے بھائی جان اے تسی شام نو افطاری دے بعد موٹر سائیکل تے گڈی تے ادھر جانے تسی اکثر جانتے ہوندے ہو اج مہربانی کرے جے اس راہ تے تسی بائک موٹر سائیکل لے کے ادھر جانا وہ کہندا ہے کیوں وہ دوست کہندا ہے کہ پکی رپورٹ مخبری ہے میرے کو اطلاع صحیح مصمم بات ہے کہ چوک دے اگلی سائڈ تے راستے دے اندر تواڈے تعاقب اندر بندے بیٹھے نے جنہاں تواڈے کولوں بائک بھی کھو لینی ہے اور تواڈے کولوں موٹر سائیکل بھی چھین لینے موبائل بھی چھین لینے لے تواڈے کولوں پیسے بھی لینے نے تے تواڈے نال واردات ہو جانی ہے تے رپورٹ بالکل پکی ہے تے نہ جایا جے وہ بندہ نہیں جاندا ہن دسو جڑا بندہ کمیٹی نکلن دی بشارت دین والے ہے وہ بھی خوشخبری ہے وہ بھی دوست بشارت دینے والا لیکن جڑا بندہ تہاڈا خیر خواہ اس قدر ہے کہ تانوں آندا ہے کہ تہاڈے نال واردات ہو جانی لٹے پٹے جاؤ گے
اس راہ تے اج نہ جایا جے اگے بندے تہاڈی تاک لگا کے بیٹھے ہوئے نے زیادہ اہم اے بندہ ہے نا زیادہ اہم تے اے بندے نے جنہیں نقصان کو بچا لیا حضور پاک علیہ السلام مبشر بھی بن کے آئے نے جنت یا بشارتاں بھی دین واسطے آئے نے لیکن میرے حضور ساتھ ساتھ و نذیرا سبحان اللہ حضور ڈرانے والے بن کے آئے ہیں لوگوں بچ جاؤ لوگوں ڈر جاؤ اور سامنے جہنم ہے سامنے آگ ہے اور حضور پاک فرما رہے ہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہنم کے گڑھے کے کناروں کے اوپر پہنچ چکے اور اگلا اٹھنے والا تمہارا ہر قدم جہنم میں تمہارا پاؤں جانے والا ہے اٹھنے والا پیر تمہارا آنکھ میں ہے اور میں پیچھے سے پکڑ کے کھینچ کھینچ کے تم کو بچا رہا ہوں اور تم جہنم میں گرتے جا رہے ہو وَنَذِيرًا میرے محبوب ڈران والے بن کے آئے سبحان اللہ آئیے تھوڑا جا اور قرآن پاک پڑھ لیے تو جو کرنا میرے بھائیو محبت کرنا غور کرنا پیار فرمانا اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پیا کردا فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ تسی جہنم دے گڑے دے کنارے تے پہنچ چکے سو جدوں میرے محبوب آئے نے کملی والے آئے نے حضور پاک آئے نے اس کے نہاد دے اندر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ فرمایا فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا اللہ نے تانوں جہنم کو بچا لیا اللہ نے تانوں اگ کو بچا لیا اللہ نے تانوں ایندھن بنن کو بچا لیا اللہ نے حضور دا غلام بھی بنا چھڑیا جنت دا مہمان بھی بنا چھڑیا میرے نبی نذیر بن کر کے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے اب بات سمجھ آ گئی ہے میری تمہید ختم ہو گئی ہے یہ بنیاد تھی اساس عنوان کی جو میں نے آپ کو سمجھانا ضروری تھی آؤ ذرا ہن اگلی گل سنو نا جڑا بندہ ڈر گیا میرے نبی دی تعلیم تے چل گیا او بندہ تر گیا او بندہ کامیاب ہو گیا دنیا اندر بھی کامیاب ہو گئے آخرت اندر بھی کامیاب ہو گئے کتنے لکھے رب دا قرآن پہ پڑھدا پارا ستائیاں سورہ رحمان حق دا اعلان پیا کردا فرمایا والے من خاف مقام ربی اللہ فرماتے نے جڑا بندہ رب دے کولو ڈر گیا جدے دل دے اندر خوف خدا آ گیا جدے دل دے اندر رب دا ڈر آ گیا فرمایا والے من خاف مقام ربی جڑا بندہ اپنے رب دے کولو ڈر گیا خوف خدا جدے اندر آ گیا اللہ نے قرآن اندر ارشاد فرمایا جنتان سبحان اللہ جنتان ایک نہیں جنتان اللہ نے دو باغ دے واسطے تیار فرمائے ہیں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اپنے رب دیاں کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں نو جھٹلاؤ گے نعمتاں انیاں نے بندہ کیڑیاں کیڑیاں دے انکار کرے تے ساڈے بزرگ بابا جی علی محمد شمسام رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں نے نا بڑے پیارے پنجابی خوبصورت انداز دی اندر اللہ چونکہ پنجابی بندے سن تے بڑے صوفی شاعر سن صوفی صاحب طرح ساڈے بزرگ ہوئے نے انہوں نے بڑیاں پیاریاں نعمتاں بیان فرما چھڑیاں نے پیار اندر فرماتے نے تاریاں دے بلدے نی چراغ تیرے واسطے اے لیٹاں جر رہیاں نے مہینے بعد بل آ جاندے گھراں تے وی آ جاندے تے مسجد وی آ جاندے نا اے جدو دن چڑھدا وے جدو رات چھٹ جاندی اے تے اللہ دا اے چراغ سورج روشن ہو جاندا ہے بولو کدی رب والو بل آیا شام نو ستارے روشن ہوندے نے چن جگمگ کر رہے ہوندے کدی بل آیا مفت دے اندر اور گل سنو رات دے وقت اندر ایک اور گل میں عرض کر ہی جاواں رات دے وقت اندر آسمان تے ستارے ہوندے نے نا جی ایک نہیں ستارہ دو نہیں پانچ نہیں 10 نہیں 100 نہیں 50 نہیں 1000 نہیں ستارے لکھاں دی تعداد اندر
ہزاراں لکھاں دی تعداد آسمان بھریا ہوندا ہے نا اللہ تے سارے روشن ہوندے نے بولو سارے روشن بھی ہوندے نے ایک نہیں کئی ستارے نے تے ہیں بھی سارے روشن لیکن توجہ میرے الرے غور کرتے جانا بات سمجھے جانا نا آسمان بھرے ستاریاں دا ہزاراں لکھاں دی لا تعداد ستارے آسمان تے موجود نے ہیں بھی اللہ والے سارے روشن لیکن سارے مل کے سارے رل کے سارے جڑ کے سارے روشنیاں کٹھیاں کر کے بھی رات مکا سکے رات نہیں مکا سکے رات نہیں مکا سکے رات دیاں تاریکیاں تے اندھیرے نہیں چھٹے نہیں ختم ہو سکے اور رات دیاں تاریکیاں کدے نال مکیاں نے رات دیاں اندھیرے کدے نال مکے نے رات دیاں ظلمتاں کدے نال مکیاں نے رات دیاں تاریکیاں کدے نال چھٹیاں نے دن دا چاننا کدے نال آئے کائنات دا چپا چپا کائنات دا ذرہ ذرہ لیندا تے چڑھدا تے پربت تے ڈکھن تے تیلا تیلا دنیا کائنات دا جدے نال جگمگا اٹھیا وے او ایک کوئی ہے جنہوں سورج گیا جاندہ وے اللہ فرماتے نے سارے نبی سارے رسول سارے پیغمبر او میرے والو تعلیمہ بھی لے کے آئے میرے والو کتابہ بھی لے کے آئے میرے والو شریطہ بھی لے کے آئے لیکن سارے پیغمبران اسلام ارے مل کے بھی لاہور والے اور رات ظلم دی نہیں مٹا سکے نہیں مٹا سکے اگر ظلمان دی رات چھٹیے تے کلے سراج منیر دے آن نال چھٹیے محمد کریم دے تشریف لے آن نال مکیے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دیاں صفاتاں پیا کردہ زمانہ سب سونیا تو سونا حسنین دنانا رب قسم اٹھائیاں نے اتے وچ قرآن دے آیاں نے چہرہ میرے آقا دا جویں حسن خزانہ فرمایا وداعیان الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا تو میں تنوں بابا جی دی گل سنا رہا سا اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی آپ فرماتے نے تاریاں دے بلدے نی چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے نی باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مکھیاں بناؤندیاں نی شہد تیرے واسطے مچھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے کھاؤ تے پیندی تریڑ تیرے واسطے جنت دیاں موجاں منمانی تیرے واسطے سدا رہن والی ہے جوانی تیرے واسطے بھجی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے مٹھا ہو دے کوثر والا پانی تیرے واسطے کی نہیں کی تارا بنے قبول تیرے واسطے ارے آمنہ دے لال جا رسول تیرے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الی یوم القیامہ بے عدد کل ذرۃ الف الف مرات میرے محبوب دی ذات پاک تے کروڑاں لاکھ ارباں خرباں لا تعداد ان گنت بے شمار بہت صاحب درود و سلام ہون سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے ذرا میں بات کو کے چلانا چاہتا ہوں نا میرے نبی دے یاراں دی گل آئی تے میں اللہ دا قرآن تینوں سنا دیواں اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پیا کردا فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین
اللہ فرماتے ہیں میں نہ مومنا نہ راضی ہو گیا. یا اللہ کیڑے مومن؟ فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جڑے درخت دے تلے میرے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعتاں کر رہے سن، بیعتاں کر رہے سن، کادیاں بیعتاں کر رہے سن. اللہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ دے بارے افواہ پھیلی کہ شہید کر دیتے گئے، حالانکہ غلط افواہ سی، نظر بند کیتا گیا سی نا. میرے نبی نے فرمایا آؤ بیعت کرو. کادی بیعت؟ میں پیغمبر دے ہاتھ تے بیعت کرو موت دی. اللہ اکبر اللہ. موت کی بیعت کرو میرے ہاتھ کے اوپر. اس طرح میرے نبی کا ہاتھ پہلے آیا. فرمایا میں پیغمبر سب سے پہلے آپ کی موجودگی میں اللہ کو گواہ بنا کے اعلان کر رہا ہوں کہ میں عثمان دا بدلہ لے کے جاواں گا. میں نہیں جاواں گا، میں نہیں جاواں گا. عثمان دا بدلہ لے کے جاواں گا، یا تے میں بھی شہید ہو جاواں گا جویں میرا عثمان شہید ہو گئے. دیکھے میرے بھائیو جناب عثمان نال حضور نو کنا پیار. پھر ہاتھ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر جناب علی رضی اللہ عنہ ہاتھ آیا نا. یعنی میرے نبی کہہ رہے ہیں اللہ اگر مینوں صدیق شہید کروانا پیا تے میں اج کروا دیاں گا، اج مینوں عمر جیسا جرنیل شہید کروانا پیا تے میں کروا دیاں گا، اج مینوں علی وارنا پیا تے میں علی بھی قربان کر دیاں گا. 1400 ساری قربانی دے دیاں گا. میں نبی بھی اپنی جان دے دیاں گا. بیٹھا ہاں میں عثمان دا بدلہ لے بغیر جانا ہی کوئی نہیں ہے. واہ عثمان تیرے نال حضور کنا پیار کردے ہیں. میرے نبی نے جناب رقیہ دا رشتہ دیتا جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. جدو جناب رقیہ فوت ہو گئیاں نا تے حضرت عثمان رو رہے سن. میرے نبی نے فرمایا عثمان تو مالدار بندہ میں، عثمان تو معزز آدمی، تینوں رشتیاں دی کمی تے کوئی نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضور رشتے تے لمبی جان گے، لیکن پہلے جدوں میں مدینے دیاں گلیاں دے اندر چلدا سا نا، میں آندا ہوندا سا، لنگدا ٹپدا سا تے بندے دکاناں تے بیٹھے ہوئے، بندے گلیاں تے چوکاں مدینے دے رستے اندر بیٹھے ہوئے، میں کنی سندا سا. مینوں ویکھ کے بندے آندے سن او بندہ عثمان لگا ہوندا جے جدے گھر سونے محمد دی جدے گھر سونے پیغمبر دی بیٹی ہے. حضور ہن انج تے مینوں کوئی نہیں نہ کہے گا میرا تہاڈا رشتہ ختم ہو گیا ہے. رواں نہیں تے کی کراں جنہاں دیاں رشتہ داریاں حضور نال ٹوٹ جان، جنہاں دیاں رشتہ داریاں حضور نال مک جان، میں رواں نہیں تے اور کی کراں. میرے نبی نے فرمایا عثمان میں تیرے نال ام کلثوم دا نکاح کر دیاں گا. جدوں ام کلثوم فوت ہوئیاں میرے نبی نے فرمایا کاش میریاں اور بیٹیاں ہوندیاں. میرے نبی رو رہے. فرمایا عثمان ہن تے میریاں بیٹیاں ہی ختم ہو گئیاں نے، کاش میریاں اور بیٹیاں ہوندیاں. فوت ہوندیاں جاندیاں یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح اندر دتی جاندا. عثمان میرے نبی نو بڑا پیارا وے، عثمان رب رحمان نو بڑا پیارا ہے، عثمان جامع القرآن ہے، عثمان امام مظلوم ہے، عثمان شہید مدینہ ہے. میرے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ آ رہے ہیں. 1400 ہاتھ میرے نبی دے ہاتھ دے آ گئے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اچھا ایک منٹ ٹھہرو، ہو سکدے عثمان صحیح سلامت ہوئے تے اس عظمت شان دے کولو میرا عثمان محروم نہ رہ جاوے، لہذا میری طرف دیکھ لو. اے میں ہاتھ بلند کر رہا ہاں، اے میرا ہاتھ میرے عثمان والو آ رہی ہے. میں عثمان دی جگہ تے اپنا ہاتھ رکھ لیا وا. واہ عثمان نبی دا ہاتھ تیرا ہاتھ بن رہا وے. کیا مقام ہے جناب عثمان دا، تلے ہاتھ نبی دا، درمیان اندر 1400 صحابہ، اتے پھر میرے نبی دا عثمان دی جگہ تے ہاتھ آ گیا. جدو انہا منظر بنے نا میرا رب عرشاں تو بول پیا. فرمایا محبوبہ ذرا اتھے ٹھہرو، اللہ جی حکم ہوئے. فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. سونیا انہا ہاتھاں دے اوتے میں رب دا وی ہاتھ آ رہا وے. اللہ ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھ دے اے محبوب پیارے،
ہاتھوں ناندے تے ہاتھ ساڈا تے سانو لگان پیارے سانو لگان پیارے یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں میں صدقے قربان جاواں انہاں دے چو جنہاں دی گل میں عرض کرنے لگا ہوا وہ ہے سیدنا جناب عمر رضی اللہ تعالی عمر دا نام آیا ہے ہر خیرت والا بندہ ہر مجاہد بندہ ہر معاہد بندہ ہر جذبہ جہاد رکھنے والا بندہ جب عمر کا نام سنتا ہے اس کے رونگٹے یقیناً کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر مینوں بھی کہن لین دینا عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عمر کون ہے جب عمر آیا نعرہ تکبیر بلند ہوا نماز کا وقت ہوا حضور یہ کیا ہو رہا ہے فرمایا عمر ہم نماز پڑھیں گے کدھر یہاں اتھے پڑھیں گے آہا حضرت عمر کہنے لگے حضور اگر اتھے نماز آپ پڑھنی ہے تو کعبہ کنا واسطے بنے ہیں میرے نبی رو پہ آپ نے فرمایا عمر اس سے آج دے دن واسطے ایسے گل ہی میں تینوں رو رو کے رب کو لوگ کدوں دا مانگ رہا وہ بنیا تے ساڈے لئی وے پر تیری برادری سانو وڑن نہیں دیندی آدھر یہودی آ جان عیسائی آ جان مشرک آ جان کافر جدا مرضی دل کر دے حرم چ آئے پر خیال رکھنا محمد نہ آئے صلی اللہ اکبر فرمایا اٹھو اٹھو حضور اٹھو اللہ اکبر چلو میرے ساتھ اللہ اللہ صدیق بھی تھا علی بھی تھا خود نبی بھی تھے پر حرم میں داخل ہو سکے نماز پڑھ سکے اذان بلند ہو سکی اگر اذان بلند ہوئی ہے تو عمر کے آنے سے بلند ہوئی ہے سارے صحابہ عمر نے نال لیا پورا قافلہ لیا حضور نو لیا صدیق نو لیا علی نو سارے صحابہ وچ بیبیاں سارے ملا کے 40 دے قریب تعداد بنتی ہے جناب عمر آئے نے اور تلوار ہاتھ اندر لہرا کے اعلان کر دینے خبردار مکے کے لوگوں سن لو جس نے اپنی عورتیں بیوہ کرانی ہے وہ سامنے آ جائے جس نے بچے یتیم کروانے ہیں آگے آ جائے خبردار کوئی میلی نگاہ دیکھے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف میں اکھاں کٹ دیاں گا خبردار کوئی ہاتھ اٹھے میں ہاتھ پن دیاں گا میں ٹنگا توڑ خبردار لے کے گئے فرمایا حضور طواف کرو کرو طواف پڑھو نمازاں بلال تو بھی آ جا سبحان اللہ سارے کافر دنگ رہ گئے عمر آ گیا عمر آ گیا عمر آ گیا عمر آ گیا اللہ اکبر اللہ عمر کون ہے جنہیں صدیق نو علی نو بلال نو صحابہ نو تے ایمان والیاں بیبیاں نو خود میرے نبی نو سب تو پہلے حرم اندر جا کے طواف بھی کروائے تے 2 رکعت نماز بھی پڑھوائیے اس واسطے تے میں کہہ رہا عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر دے نام دا ناما کفر تے بھاریے عمر نو جان سو جان دی دنیا ساری ہے عمر نو جان سو جان دی دنیا ساری ہے ہائے عمر نو نہیں پہچانیا کالیاں کھنڈراتا عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا قول میں تیرے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضرت عمر آدھنے لوگوں اگر قیامت والے دن اعلان ہو جائے گا کہ ساری دنیا جہنم اندر جائے بڑی توجہ بڑی محبت بڑا پیار بڑا ان حماق نال استغراق نال گفتگو نو سماعت فرما دے جو میں قریب آ گیا ہاں انشاءاللہ شارٹ کر دیں گا مختصر مکا دیاں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑا معروف زمانہ قول ہے آپ فرماتے ہیں لوگو اگر حشر دے میدان اندر اعلان ہو جائے کہ ساری دنیا جہنم اندر جائے گی ایک بندے نو میں بخشنا میں ایک بندے نو میں جنت دینی ہے ایک بندے نو معافی ملن والی ہے حضرت عمر فرماتے ہیں مینوں رب دی رحمت یقین نے کیوں کلا بندہ میں عمر ہی ہوا گا
مینو یقین نہیں اللہ دی رحمت تے، مینو یقین نہیں اللہ دی رحمت ہے، کیونکہ اللہ قرآن اندر فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تکنا تو من رحمت اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میری رحمت کو مایوس نا امید تے بدظن نہ ہویا کرو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر ساری دنیا جہنم جائے کہ ایک بندے دے جنت اعلان ہوئے تو میں ہی ہوں گا، مینوں رب دی رحمت یقین بڑا ہے، یقین بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ حجاج بن یوسف جن قرآن پاک تے عراب زہر لگوائے سن، زہر کروائے سن، نہ ہے سن شروع تو زہر نے کروائے سن نہ اللہ کہندے نے بڑا ظالم بادشاہ سی، جدوں مرن لگے نا تے ماں سرانے بیٹھی ہوئی ہے تے رو رہی ہے، دونوں پتے نہ لاہوریو ماپیاں تے کولو اولاداں تے دکھ برداشت نہیں نہ ہویا کر دے، ماں سی رون لگ پئی تے حجاج نے ویکھیا ماں رو رہی ہے تے دلاسا دیندے نے بڈھی ماں نو، کیونکہ ماں پہ خدا دی قسم دعاواں کردے نے یا اللہ سانو اولاد دے ہتھوں قبر اندر اترواویں، سانو اولاد دے ہتھوں سامی اندر اولاد سانو رکھے، ساڈے تے مٹیاں اولاد ہتھیں پاوے۔ کدی ماں باپ نہیں چاہتے کہ اسی اپنی اولاداں دے جنازے ویکھیے، اسی اپنے بچیاں دیاں قبراں ہتھیں بنائیو۔ ماں باپ مر جاندے نے جنہاں نوں ہتھیں اولاد دے جنازے چکنے پین، وہ زندہ نہیں رہندے جنہاں نوں ہتھیں قبراں اولاداں دیاں بنانیاں پہ جان، اولاداں دے دکھ والے دین نو قبری پجا دیندے ہیں۔ ماں رو رہی ہے، حجاج آندے امی کیوں رو رہی ہیں، کنے رہنے جوگ فنا دی ہے، نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، باقی رہنا رب دا نہ بندیاں، نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، جڑے پھل سویرے کھڑدے نے سب شام نو مرجھا جاندے، اے دعوے وعدے سب بندیاں ایک پل وچ روند مٹا جاندے، تو مینوں مار مکا بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، باقی رہنا رب دا نہ بندیاں، نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، اماں کنے رہنا میں تے ماں دیے وے پوت حجاج اے تے مینوں ہی پتہ ہے نا گل ہو رے جڑی تیری ماں نو روا گئی ہے، اما او کیڑی گل ہے؟ ماں دیے پترا تو کوئی کم چنگے نہیں کیتے، تیرے کول انج دے کم نہیں ہوئے، میں سوچدی پیاں تیرے نال قبر اندر کی بنے گا، میں سوچدی پیاں میرے پتر نال حشر چ کی بنے گا، میں سوچدی پیاں رب نو کیڑا منہ لے جا کے وکھاویں گا۔ حجاج آندے امی اگر میری زندگی دا مقدمہ تیری عدالت اندر پیش کیتا جائے تے پھر کی خیال ہے؟ ماں دی بچیا انج کتھے ہو سکدا وے؟ اگر انج ہونا ہوئے کیا منو اللہ مینوں اختیار دے دے یا تیری زندگی دا مقدمہ فیصلہ میرے ہاتھ گل آ جاوے، جے میرے وس اندر آ جاوے تے میں تے پتر نو معافی کر دیاں گی، میں تے پتر نو بخشی دیاں گی نا۔ اس ویلے حجاج آندے امی پھر فکر کرنے دی لوڑ نہیں ہے، جس رب دے کول تیرا پتر ٹر چلے او تیرے جیاں ماواں نالوں ود کے اپنے گناہگار بندیاں نال پیار کردا وے، کئیاں ماواں نالوں 70 گنا بھی ماواں نالوں ود کے بندیاں نال پیار کردا ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے، میں جدے کول جا رہا وہ تیرے نالوں زیادہ پیار دے گا، مینوں پیار ملے گا۔ انیاں گلاں کردیاں کردیاں حجاج نوں سکرات لگ گئی ہے تے رون لگ پے، ندامت دے آنسو تے اتھرو تے ہنجو تر پے نے، اکھیاں ڈل پیاں نے، آسمان وال منہ کردے سکرات لگیے، آواز دبیے، کول بیٹھن والے گوائیاں دیندے نے، ہولی ہولی آواز نال حجاج کہہ رہے سی آسمان وال کہ اللہ اے ویکھے نا سارے بندے مینوں گلاں پہ کردے نے کہ تو مینوں معاف نہیں کرنا،
اللہ یہ سارے میں سندا پیا مینوں آندے نے مینوں تو معافی نہیں دینی، یہ سارے مینوں آندے نے تو مینوں بخشنا نہیں۔ اللہ جویں آندے پے نے ایویں ہی کرے گا میرے نال، مینوں واقعہ تو نہیں معاف کرے گا۔ اللہ جے مینوں معاف کر دے تے تیری رحمت کیڑا گھٹ جانی ہے، تینوں کون پوچھن والا ہے۔ انیاں گلاں کردا کردا مناجات عرضیاں کردا کردا حجاج فوت ہو گیا۔ وقت دے مفتی تے محدث دے بارے لکھدے نے، آندے نے جڑیاں آخری ندامات دیاں گلاں سن او دی توبہ تے دلالت کردیاں نے، جڑا رجوع اللہ سی او دی بخشش تے انجام بالخیر تے دلالت کردا کھینا۔ اللہ بڑا مہربان ہے۔ تے حضرت عمر فرماتے نے لوگو اگر قیامت والے دن اعلان ہو جائے کہ ساری دنیا جنت اندر جاوے، ساری دنیا بخشی گئی ہے، ساری دنیا جنت جاوے، سب نو میں معاف کر دیتا وے، ایک بندے نو میں معاف نہیں کرنا، ایک بندہ تے لازمی جہنم اج جائے گا، انہوں نہیں معافی، ساری دنیا نو معافی ہے، ایک بندے نو نہیں میں معاف کرنا۔ حضرت عمر دے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کم گئے، رون لگ پے، آندے نے لوگو مینو اللہ کو لو ڈر اتنا لگتا ہے کہ ایک جہنم اندر جان والا میں ہی نہ ہوا۔ اللہ و نذیرا، اللہ سے حضور ڈرانے آئے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ، جڑا بندہ رب کو ڈر جاوے نا، اتنا ڈر ہے رب دے کولو، رحمت بھی بڑی ہے لیکن ڈر بھی رکھنا چاہیے، غضب کو ڈرنا بھی چاہیے نا۔ آخری دو حدیثاں محبت نال میرے کو سن لے، پیار دے نال میرے کو سن لے، میرے اور تواڈے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوئی پیارے صحابی حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام دا ٹائم گلیاں دے اندر گشت کر رہے ہیں نا، ایک ماں بیٹی نو آندی ہے امی امی کی آندی ہے، وہ آندی ہے دھیے دودھ اندر پانی ملا دے، دودھ بڑھ جائے گا، پیسے زیادہ آن گے، دودھ بڑھ جائے گا۔ تے بیٹی بولی آندی امی میں پانی کیویں ملاواں، تینوں پتہ نہیں عمر دا دور خلافت اللہ چھڈے گا نہیں، پتہ چل گیا تے معافی نہیں ملنی۔ تے جلدی نال ماں دیے دھیے نہیں دھیے دھیے رات دا ویلے ویکھو تو ٹائم کی ہو گیا ہے، رات دا اندھیرے، اس وقت کوئی عمر سانو ویندے پیا، اس وقت کوئی عمر ساڈے کول ہے۔ اوے بیٹی بولیے آندی امی اگر عمر نہیں ویکھ رہا تے عمر دا رب تے ویکھ رہا وے، انہوں خوف خدا کیا جاندہ ہے۔ حضرت عمر نے نشان لگایا، اگلے نے حضرت عمر اپنی گھر والی نو لے کے دے بوئے تے آ گئے نے، آندے نے مہربانی کر اپنی بیٹی دا رشتہ مینوں دے دے اپنے بیٹے واسطے۔ او بندہ کہنے لگا جی اسی ماڑے ہاں اسی غریب ہاں، تسی سردار ہو امیر المومنین ہو، تہاڈی ساڈی رشتہ داری کیویں بن سکدی ہے؟ نہ ساڈے کول مکان نہ کوٹھا نہ گل نہ بات، نہ کوئی زمیناں نہ دولتاں نہ سونے نہ چاندی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں سادو سامان نہیں ویکھیا، میں تیری بچی دا ایمان ویکھیا وے، میں تیری بچی دا ایمان ویکھیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان دے مہینے دے اندر مسلمان نے نا ہیں تے بھی مسلمان ماہ رمضان دے اندر دودھ دہی دے اندر ٹھگیاں کر رہے نے، ہیں مسلمان ماہ رمضان دے اندر سودے کریانے دے اندر ٹھگیاں کر رہے ہیں مسلمان ماہ رمضان دے مہینے دے اندر آٹے دے اندر دو نمبری کر رہے ہیں مسلمان ماہ رمضان دے مہینے دے اندر اے غریباں دی عید جتی کپڑا لین واسطے بندے بیچارے جان کے اگے ٹوکے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کپڑے والی دکان تے ٹر جا ٹوکے ہی پھری جاندے نے، جس دکان تے ٹر جاندے نے عیدی سیزن لگانا ہے۔ اوے ظالمو ماہ رمضان دا مہینے رب کولو ڈر نہیں تانوں آندا، خوف خدا ہونا چاہیے، اللہ دا ڈر ہونا چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے، رب کولو ڈرنا چاہیے نا۔ حضرت امیر عمر رضی اللہ عنہ جن فرمات نے ایک جگہ تے میں گشت کر رہا سانا، ایک بکریاں دا چرواہا مینوں ملیا تے آپ فرماتے رہے میں انہوں اسمانا چاہیا، میں کہ ایک بکری سانو دے دے، سانو بھوک ڈاڈی لگی ہے۔ او کہنے لگا کہ میں نوکر ہوں، میں مالک نہیں ہوں۔ تے حضرت عمر آندے نے اوے تینوں پتہ نہیں ہے کہ میں امیر عمر ہاں؟
فرماتے نے حضرت تسی جو کچھ بھی ہو وہ پر میں نوکر میں بکری نہیں دے سکتا. انہیں کہ سڑی جان ٹر چلیے مر چلے دے 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 بھوک بڑی لگی ہے جنگل ہوٹل تے ہے کوئی نہ آتے میں نہیں دے سکتا. آپ فرمان لگے تیرے مالک نو تیرے تے اعتماد کوئی نہیں. انہیں کہ اعتماد انہاں میں اگر میں سارا ریوڑ بھی تانوں دے کے ٹر جاواں تے جا کے انی گل کہہ دیواں کہ ساریاں نو بگھیاڑ کھا کے تے میرا مالک من لوے گا. کیا آج اولاداں نو ماں باپ تے اتنا اعتماد ہے؟ کیا نو تے سس سہرے نو اتنا اعتماد ہے؟ کیا ملازم تے تیرے مالک نو اتنا اعتماد ہے؟ کیا فیکٹری اندر مزدور ہے تے مل دے مالک نو تیرے تے اعتماد ہے؟ اگر ڈرائیور پیاں نے نوکر ملازم کسی ادارے فیکٹری اندر کیا تیرے مالک نو اتنا اعتماد ہے؟ تیری دیانتداری تے تیرے اندر اتنا خوف خدا ہے؟ اگر ہے تے الحمدللہ نہیں تے خوف خدا پیدا کر لو میرے بھائیو. حضرت عمر آتے نے پھر ایک بکری دی کیڑی ہے او گنتی بھی بھول جائے گا اسی تینوں بھی کھواواں گے تے نالے تینوں پیسے بھی دے دیاں گے. بکری دے پیسے جے بندر پالویں اے کہندا وے حضرت جی انج نہیں ہو سکتا میں بکری دے دیواں تے کواں بگھیاڑ ٹر گیا کھا کے پیسے بھی لے لواں تے کھا بھی لواں تے او بھی من جائے گا. لیکن حضرت میں ایک گل تواڈے کولوں پوچھدا واں این اللہ این اللہ این اللہ تعالی اللہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کہاں ہے؟ اللہ کدھر گیا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت عمر آتے نے چل میرے نال جا کے وہ مالک نو آتے نے نوکر مینو دے دے. آتے نے اویں لے لو. فرماتے نے بکریاں بھی مینو دے دے. آتے نے ایویں. فرمایا نہیں پیسے دے کے بکریاں لیا نوکر لیا. فرمایا چل تو میرا ہو گیا. میں انہیں جناب پرنا مونڈے تے رکھیا سوٹی پکڑی ہے بکریاں چران والی. آندے مزدور بندیاں دی کیڑی گل ہے ایتھے نہیں تے اوتھے کر کے کھا لواں گے. انہاں کول نہیں تے تواڈے کول نوکری کر کے کھا لواں گے. نوکری جے ہوئی نا. حضرت عمر فرماتے نے اللہ دیا بندیا اج دے بعد تو نوکر نہیں ہے تیرا خوف خدا میں ویکھیے تے بکریاں مل لے لیاں نے تو بھی آزاد ہیں تے بکریاں بھی تیریاں نے. جدو بندے اندر خوف خدا تے دیانتداری آ جائے تے اللہ رنگ لا دیندے نے. آخری گل سنو محبت اور پیار دے نال میرے اور تواڈے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنائی ہے نا. لوگو توڑے تو پہلے لوگوں دی گل ہے نا. ایک بندہ سی پہلی قوم دا نام کفلے ہے بڑا ڈاکو نام کفلے ہے بڑا بدماش نام کفلے ہے بڑا ثانی اجاش بدماش. نوجوانوں ماہ رمضان دی مبارک کھڑیاں ہیں اپنی اکھاں دے اندر حیا پیدا کر لو خوف خدا پیدا کر لو. کیویں کر کے جویں رب دا قرآن بیان کر دے 13واں پارا اعلان کردا وے. 13واں پارا کی اعلان کردا ہے 12واں پارا یعنی سورہ یوسف 12ویں جو جلدی ہے تیرے جگہ توڑ تک جاندی ہے نا. سورہ یوسف کی بیان کردی ہے کہ زلیخا لے کے کہیے نا یوسف علیہ السلام نو کہے زلیخا یوسف میاں سانو پیار تہاڈا. یوسف کہے زلیخا تائیں سانو پیار اللہ دا. یوسف کہے زلیخا تائیں سانو خوف خدا دا. تے کہے زلیخا او یوسف میاں تیرے دند چمبے دیاں کلیاں. یوسف کہے ہزاراں کلیاں تے مٹی دے وچ رلیاں. حضرت یوسف کی آدھے نے انی اخاف اللہ. حضرت یوسف کی آدھے نے قال معاذ اللہ یعنی مینوں اللہ دا خوف ہے میں اللہ دی پناہ اندر رہنا چاہتا ہاں. نوجوانوں بچ جاؤ برائی دے کولوں. اے ساڈے فیصلہ آباد علاقے اندر ایک پنڈ دا سچا واقعہ میں ممبر تے وضو نال دس رہا ہاں. 5-7 نوجوان نے
انہوں نے ایک لڑکی لیا برائی واسطے، شراباں پیتیاں نے، اللہ میری توبہ، لڑکی لیا برائی واسطے، ایک دوست نو کال کر دینے آدھے جلدی نال تو ہی آ جانا، وہ بھی جناب دوڑدا آ گیا موٹر سائیکل نساندا، آندے اساں اینو چھڈن بھی جانے، لڑکی لیا شراب بھی پئی ہے، برائیاں سی تے سارے او اندر بیٹھی، جا کے تو ہی منہ کالا کر لے۔ او جڑے ویلے نوجوان اندر بڑے، خدا دی قسم ہے اودیاں چیخاں نکل گئیاں نے، باہر نکلیا تے ڈگ پیا، ٹھڈا لگا تے کند اندر جا وجے، آندے ظالمو اے جڑی لڑکی لیاندی جے اے میری سکی بھانجی وے، اے تے میری سکی بھانجی ہے۔ اللہ اکبر، اس بے حیا اور برائی نے کتھوں تک معاشرے نو غلیظ اور گندیاں کر چھڑے۔ اج کسے دی جمی جائی دھی بہن دی حفاظت دا تو راکھا بنے گا، تیریاں عزتاں دا اللہ راکھا بن جائے گا۔ آخری گل سن لو نا، اللہ ایک بی بی آئی ہے کفلے دے کول، جڑی بیوے جدے نکے نکے یتیم بچے نے، آندی کفلے دے مینوں یتیماں واسطے کوئی شے، او آندے میں تیرے نال برائی کراں گا، میری خواہش پوری کر تے مرضی دے پیسے لے جا، میں تگڑا کھاندا پیندا بندہ، ہر شے تینوں ملے گی۔ اے آندی کفلیا مر جاواں گی، گناہ نہیں کرنا، برائی دے لگ میں نہیں جانا۔ اللہ اکبر، پھر آندے جا چلی جا۔ ایک دن مجبور ہو کے آ گئی ہے، انہیں آ کے دروازہ کھڑکایا، کھولیا، اندر آئیے تے اوہی بی بی کیویں آئیے؟ آندی ہے کفلیا دے مینوں پیسے تے جو کر نہیں میرے نال کر لے۔ کفلا آندے اج تینوں کی ہوئے، اج کیویں نہیں آفراں تے آپے چل کے آ گئی ہے، خدا دی قسم ہے۔ بی بی رو پئی، آندی ہوئے کفلیا میرے یتیم بھوکے مردے پینے، میرے کولو ویکھے نہیں جاندے، میرے کولو یتیم بھوکے، میں ماں میرے کولو یتیم بھوکے مردے ویکھے نہیں جاندے، دے مینوں پیسے تے جو کمے گا میں کراں گی۔ اللہ پیسے لے کے بچے نو دے کے آ گئی، جڑے لے کمرے دے اندر بند ہوئے نے نا، تے کفلے بدماش زانی شرابی ڈاکو نے ویکھے کہ بی بی رو رہی ہے، اے آندے روندی کیوں ہے؟ میں کوئی تینوں چک کے لے آ، میں کیڑا تینوں مجبور کیتا ہے، مرضی تے خوشی نال آئی ہے۔ اے آندی ہے کفلیا اج تے ویکھن تکن ڈکن والا کوئی نہیں ہے، لیکن میں سوچتی پیاں مینوں خوف خدا ہے، رب دا حیا وے، اللہ دا ڈر ہے، قیامت نوں ساڈے نال کی بنے گا؟ اوتھے سارا جہان ہوئے گا، اوتھے محشر دا میدان ہوئے گا، اوتھے نبی رسول پیغمبر ولی صحابہ علیہ بات انی دنیا اندر میں تے تو جدوں پیش کیتے جاواں گے تے پلے کی رہ جائے گا؟ اے دے دل تے اثر ہو گیا، آندے جا چلی جا، پیسے بھی لے جا، ہر مہینے خرچے بھی کھلاواں گا، ساری زندگی جو چاہیے دیواں گا، ایک کم کرنے جدوں روزے رکھے نا، افطاریاں کرے نا، نمازاں پڑھے نا، مصلے تے پوے نا، تے اپنے نکے نکے یتیماں نو کول بٹھا لویں، ہاتھ چکوا لویں، انہاں دے بھی تے اپنے وی، انہاں کولو آمین کروا دیویں، تو میرے حق اندر مصلے تے بیٹھ کے دعا کر دیویں، کیڑی کمی اللہ کفلے دے گناہاں نو معاف فرما دے۔ اے میرے ہاتھ کا اندر دعا کرے۔ اے جدو بی بی گئی نے کنڈی چاڑ لئیے تے رو رو کے دی حالت غیر ہو گئی ہے، رو رو کے دل تے اثر ہو گیا ہے، رو رو کے اندر نکاہت تے کمزوری آ گئی ہے، بلڈ لو ہو گیا ہے، رو رو کے دا برا حال ہو گیا ہے۔ اور لوگوں کفلا مر گیا، سویرے دنیا نو پتہ چلا کہ بدماش مر گیا، چودھری مر گیا، زانی شرابی مر گیا، ڈاکو مر گیا، کفلا مر گیا، ساری دنیا جمع ہو کے جڑ کے کٹھی ہو کی آئیے، اُدی لاش ڈیڈ باڈی بدل گئی ہوئے گی، او دے تلہ دا کار پہ گیا ہوئے گا۔ چلو چل کے ویکھیے، جدو آئے نے نا خدا دی قسم لوکاں دی آن تو پہلے اللہ نے فرشتے بھیج جو دے دروازے تے سنہری حروف نہ لکھا چھڑیا سی، لوگو قد غفر اللہ الکفلا، زبانہ بند کرو، کوئی بندہ گل نہ ایسی ویسی کرے، میں رب نے کفلے نو معاف کر چھڑے تے اپنا بیلی بنا لیا وے۔
اللہ معاف کر دیندے لیکن بندے دے دل دے اندر خوف خدا آ جاوے بندے دے دل دے اندر خوف خدا آ جاوے کی مان بگانی چیزوں تے ہر قدم سنبھل کے جا سجنا تیرا دو جا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھولا سجنا کی جوڑ امیر غریباں دے ملدے کفان بنال نصیباں دے ملدے کفان بنال نصیباں دے جڑے کپڑے بدن تو پائے ہوئے نے تیرے لینے بھی لہا سجنا کی مان بگانی چیزوں تے رب دا قرآن پہ پڑھدا حق دا اعلان پہ کردا تے بیان ختم پہ کردا فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا بنی اسرائیل کا وہ بندہ جب مرا تو اس نے اپنی لاش کو وصیت کے مطابق جلوا دیا ہڈیاں پانی میں اور جو سوا تھی اس کو ہوا میں اڑوا دیا اللہ نے ہڈیاں جوڑ کے سا کٹھی کر کے دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر کے پوچھیا میرے بندے اے تو اپنے نال ظلم دی وصیت کیوں کر کے آیا اپنے بچیاں نو ایک کہنے لگا یا اللہ تیرے ڈر کو میں ڈر گیا کہ میں کس طرح جاواں گا رب دے سامنے تیرے کو مینوں ڈر لگدا سی اللہ نے فرمایا جا پھر میرے ڈر کو سارا کچھ کیتے تے میں تینوں معاف کر دیتا خوف خدا اختیار تے کرو اللہ کو ڈرو تے صحیح تھوڑا جن اللہ کو ڈر کے ویکھو اللہ کیویں رحمتاں برکتاں کردا ہے اللہ مینوں تانوں صالح اعمال کرنے دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین